جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ مظلوم کی آہ و فریاد سے ڈرو کہ جب وہ فریاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول کرنے والی طاقت اس کو آگے آگے وصول کرتی ہے۔ اس ضمن میں ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر بڑا نامی گرامی جہاز پہ بیٹھا کسی منزل مقصود تک جانا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہم جہاز کو قریبی ایئرپورٹ پر اتار رہے ہیں۔ جہاز لینڈ کر گیا اور ڈاکٹر صاحب بڑے پریشان تھے، کسی خاص جگہ پہ انہوں نے پہنچنا تھا اور ان کا وقت بڑا قیمتی تھا، اور وہ ناراض ہوئے عملے سے کہ میرے پاس تو بڑا قیمتی وقت ہے اور ایک ایک منٹ میرا قیمتی ہے، تو میں اب کیسے پہنچوں گا، کسی کانفرنس میں نے شرکت کرنی۔ تو عملے میں سے کسی نے بتایا کہ جہاں آپ نے پہنچنا ہے یہاں سے آپ اگر ٹیکسی لے لیں تو 2-3 گھنٹے کی مسافت ہے، آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہاں سے کوئی ٹیکسی لے لی اور ٹیکسی لے کے منزل کی طرف چل پڑا۔ تو راستے میں موسم اتنا خراب تھا کہ کار بھی وہاں نہ پہنچ سکی۔ اسی طوفان و باد و بارہ میں ایک ان کو گھر نظر آیا، اور اس گھر کے پاس انہوں نے گاڑی روک کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کسی بڑھیا کی آواز آئی کہ اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ جب وہ اندر گیا تو اندر دیکھا کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹھ جائیں اور چائے رکھی ہے کیتلی میں، وہ چائے پئیں، میں نماز پڑھ کے فارغ ہوتی ہوں۔ جب بڑھیا نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک بچہ بھی ہے جس کو وہ تھوڑی دیر کے بعد سہلاتی ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور یہ فوت ہو گئے ہیں، اور یہ بچہ میرے پاس ہے، اور بچے کو ایسی بیماری لاحق ہے جس کا علاج جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، اور میں نے پوچھا ہے تو کسی نے کہا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ذیشان ہے، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے، اور فلاں اتنی جگہ پہ وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے، تو میں اتنی دور مسافت کر نہیں سکتی، جا نہیں سکتی، تو میں پریشان ہوں، میں دعا مانگتی ہوں، شاید میری دعا قبول ہو جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ میں ہی وہ ڈاکٹر ہوں، اور اللہ نے مجھے اس کے علاج کے لیے آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔